السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ میری ہمیشہ سے یہ خواہش رہتی ہے کہ ہر مسلمان یہ 5 صورتیں ان کو ترجمے تفسیر کے ساتھ کسی ماہر شخص کے پاس بیٹھ کر ضرور پڑھے۔ اور وہ صورتیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی سورۃ یوسف، دوسرے نمبر پر سورۃ الحجرات، تیسرے نمبر پر سورۃ الاحزاب، چوتھے نمبر پر سورۃ النور اور 5ویں نمبر پر سورۃ النساء۔ مثلا سورۃ الحجرات کو ہم اٹھا لیتے ہیں، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی آدمی کوئی خبر لے کر آئے فتبینوا، تو اس کی خوب تحقیق کر لو۔ ایسے نہیں، بعض اوقات آدمی بات کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے 2 مثالیں دے رہا ہوں۔ پہلی مثال، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صحابہ کرام آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، آپ ان کو مل نہیں رہے، اور ڈھونڈتے 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 ایسا ہوا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک باغ کے اندر گئے۔ باغ میں بھی ہم آج کی زبان میں بات کریں 4 دیواری ہے، اور نیچے سے کوئی سوراخ سا تھا، وہاں سے اندر گئے اور اندر دیکھا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس باغ میں موجود ہیں۔ صحابہ کرام کو یہ خدشہ ہو گیا کہ کفار، منافقین یا یہودیوں نے حملہ کر کے آپ کو شہید نہ کر دیا ہو۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں ملے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو بہت بڑی خوشخبری سنائی۔ کیا؟ کہ جاؤ ابو ہریرہ کہہ دو، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس شخص نے یہ کلمہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ وہ زنا کرے، اگرچہ وہ چوری کرے۔ 3 بار یہ کہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ناک و بار آلود ہو، اگرچہ وہ زنا کرے، اگرچہ وہ چوری کرے۔ اب یہ بہت بڑی خوشخبری تھی۔ تو انہوں نے کہا جی آپ تو پہلے ہی لوگ آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، لوگوں کی نظروں سے آپ روپوش ہیں، تو پھر اب جب میں یہ اتنی بڑی بات لے کر جاؤں گا شاید لوگ میری بات کا یقین نہ کریں، تو آپ مجھے کوئی نشانی دے دیجیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے نعلین مبارک ان کو دے دیے۔ وہ گئے، راستے میں سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ ان کو یہ خوشخبری سناتے ہیں۔ جیسی خوشخبری سنائی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یوں دھکا دیا اور وہ یوں جا کے پیچھے نیچے گر گئے۔ اب جب وہ نیچے گرے اٹھے، اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑنے کے لیے لپکے اور وہ آگے سے بھاگے، دونوں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رودات سنائی اور کہا جی میرے ساتھ تو یہ ہوا، میں تو ان کو حدیث سنا رہا تھا، خوشخبری سنا رہا تھا۔ تو اس پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے گزارش کی، عرض کی کہ لوگوں کو چھوڑ دیجئے تاکہ وہ اعمال کرتے رہیں۔ ایک مثال۔ دوسری مثال جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سریہ بھیجا، صحابہ کرام کو فرمایا کہ تم نے مغرب کی نماز وہاں پہنچ کر ادا کرنی ہے۔ جب یہ چلے گئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں 2 گروہ بن گئے منزل کے بالکل قریب۔ تو ایک گروہ نے کہا عصر کی نماز کا وقت فوت ہو رہا ہے، ہم پہنچ ہی گئے ہیں تو پہلے عصر کی نماز ادا کرتے ہیں، اور دوسرے گروہ نے ظاہر حکم پر عمل کیا کہ نہیں بھائی ہمیں وہیں پڑھنے کا قائم، وہیں پڑھیں گے۔ ہو گیا، آگے واپس کارگزاری سنائی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے دونوں کو درست قرار فرمایا کہ ایک نے حکم کے ظاہر پر عمل کیا اور ایک نے حکم کے مفہوم اصلی کو سمجھا کہ راستے میں اپنی توجہ کو نہیں بھٹکانا، ادھر ادھر ٹھہرنا نہیں، رکنا نہیں، بلکہ سیدھے سفر کرتے ہوئے جانا ہے۔ اب ان دونوں باتوں کو لے لیجئے آپ۔ اب ان دونوں واقعات کے اندر کہنے والے دنیا کے سب سے عظیم ترین لوگ ہیں، انبیاء کے بعد صحابہ کرام ہیں، اور بات کو آگے نشر بھی وہی کر رہے ہیں، بات کو لے بھی دنیا کے سب سے سچے انسان سے رہے ہیں۔ اس کے باوجود حضرت ابو ہریرہ تصدیق کے لیے نعلین مبارک لے کر جا رہے ہیں، اور دوسری طرف صحابہ کرام آ کے وہ کارگزاری بھی سنا رہے ہیں، تو اس سے یہ بات بالکل واضح اور سامنے آ جاتی ہے۔ تو ایک طرف ظاہر بات تھی، انہوں نے اس پہ عمل کیا، اور دوسروں نے بات کے منشا پر عمل کیا۔ اب دونوں کو دیکھ لیجیے، آپ تسلی کے ساتھ سوچئے کہ جب کوئی آدمی بات کر رہا ہے تو اس کے صرف ظاہر الفاظ کو نہیں لینا چاہیے، بلکہ اس کے سیاق و سباق کو بھی سمجھنا چاہیے اور اس کی بات کے منشا کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں ہم ایک مشہور ترین شخصیت انجینئر محمد علی مرزا کی طرف آ جاتے ہیں۔ انہوں نے بات کہہ دی کہ جناب عمران ریاض صاحب کے بارے میں بات کر دی کہ اس طرح آؤ گے، بے باک ہو کر بولو گے، اب تو وہ زمانے بھائی قلم کے اوپر بھی پابندی ہے تو اس کا تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ اب یہ بہت پرانا ان کا کلپ ہے اور اس کو بار بار پلے کیا جا رہا ہے اور اس کے خلاف ایک پورا میڈیا وار چل رہی ہے۔ بھائی بات، وہ مجھے پروین شاکر شعر یاد آ گیا، کو بخو بات پھیلی شناسائی کی، اس نے حد سے بڑھ کر میری پذیرائی کی، کیسے کہہ دوں کہ چھوڑ دیا اس نے مجھ کو، بات ہے تو سچ مگر ہے رسوائی کی۔
بات اس نے سچ کہی تھی اس وقت میں، اور جب عمران ریاض صاحب باہر آ رہے ہیں تو وہ سب سے پہلے کال کرنے والے بھی وہ، خیریت دریافت کرنے والے بھی وہ، اور اس کے باوجود اس کے وہ پرانے زمانے کی بات کو لے کر اور یہاں پر آ کر اس کو کیا جا رہا ہے۔ اب اس کو آپ لے لیجئے کہاں پر، سورۃ الحجرات کی طرف پھر آ جائیے۔ تو میں نے کہا تھا سورۃ الحجرات ہر مسلمان کو آنی چاہیے، تو اب اس کو دیکھ لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کوئی شخص زمانے جاہلیت کے اندر جب وہ گناہ گار تھا، کچھ گناہ کر دیے، اور اس کے بعد اس کو تم ایمان لے آنے کے بعد، اعمال صالحہ کی طرف آ جانے کے بعد، توبہ کر لینے کے بعد، اللہ کی طرف رجوع کرنے کے بعد پھر تم اس کو اس کا تانا دو، اس نام سے پکارو، تو یہ بہت بری بات ہے۔ اب وہ پرانی ویڈیو جب انہوں نے وہ بات کہی تھی وہ سچ، لیکن اب اس کا خمیازہ ان کو ابھی بھگتنا پڑ رہا ہے، اور ابھی لوگ ان کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں، تو ایسا بالکل غلط کر رہے ہیں۔ میں صاف، میری ویڈیوز موجود ہیں، جو چیز غلط ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا نا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، جب بات کرو تو حق کی، سچ کی کرو، اگرچہ مقابل میں تمہارے قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ اب میرا ان کے ساتھ نظریاتی اختلاف، میرا ان کے ساتھ علمی اختلاف وہ اپنی جگہ، لیکن اب ان کو نشانہ بنا دینا اور ان کے اوپر انگلیاں اٹھا دینا یہ انتہائی غلط بات ہے۔ فتبینوا، تحقیق تو کرو۔ اگر یہ تحقیق نہ ہوتی تو آج ہمارے پاس احادیث بھی صحیح نہ پہنچتی۔ صحیح مسلم کے آپ مقدمہ میں دیکھیں، وہاں پر ایک جملہ جس نے ہماری احادیث کو محفوظ کیا، لولا الاسناد، اگر یہ سندیں نہ ہوتی، یہ تحقیق نہ ہوتی، کس نے کیا بیان کیا، اس نے کس کو ملا نہیں ملا، اس سے ملاقات ہے یا نہیں، اس زمانے میں تھا یا نہیں تھا، اس علاقے میں تھا یا نہیں تھا، ملاقات ثابت کم سنی میں ہے یا عمر سنی کے اندر ہے، یہ چیزیں ثابت نہ ہوتی، لقال من قال، جو چاہتا جیسی بات کر دیتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتا، ہو جاتی۔ تو فتبینوا کا اللہ نے حکم دیا ہے، لہٰذا انگلی اٹھانے سے پہلے ہم جب کسی کی طرف ایک انگلی اٹھاتے ہیں نا تو 3 انگلیاں اپنی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہیں، تو دوسرے پہ انگلی اٹھانے سے پہلے ایک مرتبہ یہ سوچ لیں کہ ہم جس کے متعلق بات کر رہے ہیں تو یہ بات اب کی ہے یا تب کی ہے یا کب کی ہے، ورنہ پھر اس طرح کی لایانی گفتگو ہوتی رہیں گی، اور ایک ٹھیک آدمی کو بھی ہم لوگ ذلت کی پستیوں میں گرانے کے سبب بن جائیں گے۔ بے شک اب وہ شخص ایسا ہے کہ جس کے ساتھ میرا اختلاف اپنی جگہ، لیکن جو بات وہ کر رہا ہے، جو وہ جعلی پیروں کے خلاف کہ توڑے بابے تے شیعی کوئی نہیں، اب ایسی بات وہ اگر کہہ رہا ہے تو میں یہاں پہ اس کو کہا کرتا ہوں، میرا جو مشورہ ہے اللہ کرے میرے اس تک پہنچ جائے، یہ کہا کر رہے تمہارے ایسے بابے تو شیعی کوئی نہیں جن کی یہ تم بیان کر کے کھائے جا رہے ہو، تو اس کے خلاف کیوں پڑھیں ہم، کیوں ہم دین کو اپنے پیٹ کے لیے بیچ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی جو نشانیاں بیان فرمائی تھیں ان میں سے ایک نشانی یہ بھی تھی کہ دین کے اندر ایسا زمانہ آئے گا کہ خائن امین، امین کو خائن، صادق کو جھوٹا، جھوٹے کو صادق، اور سنوات خداعات، ایسے سال آئیں گے جو دھوکے پر دھوکے سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ وہ زمانہ ہے۔ آج میڈیا میں کسی کو بڑھانا ہو تو اس کی فین فالوئنگ اور اس کو ہر وقت میڈیا پہ ذکر کرنا، ہر ایک اس کو جاننے پہچاننے لگ جاتا ہے، اور کسی کو گرانا ہو تو سارے تنقید کرنے والوں کو بٹھا دیتے ہیں اور اس کو دنوں میں منٹوں میں اس کو گرا دیتے ہیں۔ کسی کے ایک گناہ سے اس کی 99 نیکیوں کو ہم دھو دیتے ہیں، زائل کر دیتے ہیں۔ ایسا نہ کیجیے، بلکہ اگر اس نے بات ایسی کوئی کہی ہے تو دیکھیے وہ کب کی بات تھی، یہ معاملہ کب کا ہے۔ اگر دونوں ایک ہی دن میں، ایک ہی عرصے میں ہیں تو پھر تو آپ اعتراض کریں، اگر ایسا نہیں ہے تو اپنی زبان کو خواہ اس کے خلاف استعمال کر کے اپنی قبر کے اندر کیڑے نہ پیدا کریں، سانپ نہ پیدا کریں، بچھو نہ پیدا کریں۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اقرأ کتابک، اپنے اعمال نامے کو پڑھ، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو اپنے حساب کتاب کے لیے خود ہی کافی ہے۔ پھر وہاں اس زبان کا جواب دینا پڑے گا۔ تو میرے بھائی وہاں پر سکہ پیسے نہیں چلنے، وہاں ملوکیت نہیں چلنی، بادشاہت نہیں چلنی، وہاں سکہ اعمال کا چلے گا۔ ایک حدیث کے ساتھ بات کو ختم کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، اے میرے پیارے صاحب بتاؤ میری امت کا فقیر ترین آدمی کون ہے؟ انہوں نے بھی بالکل عام وہی جواب دیا کہ جی جس کے پاس مال و زر نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ ایک شخص قیامت میں آئے گا، پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کر آئے گا، پھر لوگوں کے اس کی طرف حقوق ہوں گے، حقدار آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیاں اٹھا کے اس کو دیتے جائیں گے یہاں تک کہ اس کی نیکیوں کے پہاڑ ختم اور حقدار باقی، پھر ان کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈالے جائیں گے۔ فرمایا میری امت کا فقیر ترین شخص وہ ہے جو قیامت میں پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کر آئے گا لیکن اوندا منہ گھسیٹ کر جہنم میں اس کو پھینکا جائے گا۔ تو کہیں یہ نہ ہو ہماری زبان بھی ہمیں جہنم میں لے جانے کا سبب بنے۔
کیونکہ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی شخص کوئی بات کرتے اس کے ہاں کمتر ہوتی ہے، اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا درجہ ہوتا ہے، اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں لے جاتے ہیں۔ اسی طرح کوئی آدمی کوئی بات کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کے ہاں بڑی کمتر ہوتی ہے، اللہ کے ہاں اس کا درجہ بہت بڑا ہوتا ہے، اور اللہ اس ایک بات کی وجہ سے، مفہوم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں گرا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم تشریف فرمائیں، حضرت عائشہ ایک چھوٹے قد والی خادمہ کو کہتی ہیں، چھوٹے قد والی ٹھگنی، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں، آپ کا چہرہ انور سرخ ہو جاتا ہے، فرماتے ہیں عائشہ تو نے ایسی بات کہی اگر تیرا تھوک سمندر میں ڈال دیا جائے سمندر کڑوا ہو جائے۔ تو یہ زبان ہی ہے جو آدمی کو کامیابی کی طرف بھی لے کر جانے والی ہے، نقصان کی طرف بھی لے کر جانے والی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی زبانوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔